ملتان روڈ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک ایمبولینس کی مجھے آواز آئی اور آدھے گھنٹے تک اس کا ہوٹر بجتا رہا، کئی فرلانگ تک لائنیں لگ جاتی ہیں اور لوگ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں۔ ہمارا حکومت کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے۔ احتجاج جب لوگ کرتے ہیں تو سڑکوں کو بند کرتے ہیں، ہم تو اس کے الٹ مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ سڑک کو کھول دیجئے۔ امن و امان کے معاملات میں ہم آپ کے معاون ہیں، سڑک کو کھول دیجئے۔ ہم احتجاج نہیں کر رہے، ہم سڑکیں بلاک نہیں کر رہے، ہم تو سڑکیں کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاروباری حالات بڑے خراب ہیں، لیکن جب لوگ مایوس ہونے لگیں گے، جب اڑھائی ماہ تک ایک مارکیٹ بند رہے گی تو لوگ یہاں سے سرمایہ نکالیں گے، لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ جب بازار رک جاتا ہے تو باری باری سب کا رزق رک جاتا ہے۔ پولیس کو بھی خبر نہیں ہے کہ یہ سڑک کیوں بند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں کیسر افتخار اور اس وقت موجود ہوں ملتان روڈ پر، جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے جو اسٹرائک ہوئی، احتجاج ہوا کہ ملتان روڈ کو ایک خاص جو ایک ایریا ہے اس کو بند کیا گیا ہے لاہور پولیس کی جانب سے، اور اس سارے عمل کو تقریباً 2.5 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہے ملتان روڈ کا جو سارا ایریا ہے، یہاں پر مارکیٹ ہے، ان کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر محمد سلیم صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ اصل میں ایشو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے تقریباً 2.5 ماہ سے آپ کا روڈ بند ہے، آج آپ لوگوں نے احتجاج کیا، کیا معاملہ ہے؟ جی ہاں، 2.5 ماہ پہلے اس سڑک پر کچھ امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی اور حکومت نے، میں سمجھتا ہوں، بڑی کامیابی سے اسے کنٹرول بھی کر لیا۔ تو ہمارا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ معاملہ جو 2.5 ماہ پہلے ملتان روڈ پہ شروع ہوا یہ اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے تو یہ سڑک کھول دی جائے گی۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہوا کہ معاملات امن و امان تک چلے گئے، یہاں پر کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے اس سڑک کو نہیں کھولا۔ ایک طویل عرصے تک تو سڑک کی دونوں اطراف بند تھی اور پھر سڑک کی جو مشرقی سمت ہے اسے تو کھول دیا گیا، لیکن مغربی سمت اب تک بند ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کتنے جو دکاندار اس سارے عمل سے افیکٹڈ ہے؟ کیا کہتی ہے ٹریفک پولیس؟ جی میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ کچھ لوگ تو براہ راست افیکٹ ہوئے ہیں، یہ لوگ تو شاید 1000-2000 ہوں گے جو اس سڑک پر جن کی دکانیں ہیں یا ان گلیوں میں دکانیں ہیں یا ان گلیوں میں رہائشیں ہیں۔ لیکن ملتان روڈ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ملتان روڈ وہ سڑک ہے جو لاہور کو کراچی کی بندرگاہ سے ملاتی ہے اور اس کی کوئی متبادل سڑک نہیں ہے۔ چنانچہ اس سے متاثر ہونے والوں میں وہ ہزاروں افراد بھی شامل ہیں جو یہاں سے کمیوٹ کرتے ہیں، ان میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو اسکولوں کو جاتے ہیں، وہ عام راہگیر بھی شامل ہیں جو اپنے دفتر سے یا اپنی دکان سے گھر پہنچتے ہیں، اور اس سے گزرنے والی ایمبولینسیں بھی شامل ہیں جن میں مریض اپنے ہسپتالوں تک جاتے ہیں۔ یہ سڑک دونوں اطراف میں ایک کمرشل سڑک ہے، دونوں اطراف میں دکانیں ہیں، اور اس سڑک پر چوک یتیم خانہ بازار جیسی اہم مارکیٹ بھی موجود ہے، اور اس میں تو شاید کوئی 10,000 دکانیں ہیں، اور جو لوگ ٹھوکر کی طرف سے آتے ہیں، سبزہ زار سے آتے ہیں، اقبال ٹاؤن سے آتے ہیں، وہ اس مارکیٹ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ جب سمن آباد جیسے ہی کراس کرتے ہیں اور چوک یتیم خانہ کے پاس پہنچتے ہیں ٹوٹلی فلی پیکڈ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس کے ذیلی اثرات ہیں اور یہ اس سے بھی خطرناک ہیں۔ ایک طرف تو ٹریفک بند ہے اور اس کا جو کہ دباؤ دوسری طرف چلا گیا، اس کے نتیجے میں ٹریفک ایک جوں کی رفتار سے چلتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو چلتی ہی نہیں۔ میں نے بعض اوقات ایسا سنا ہے کہ ایک ایمبولینس کی مجھے آواز آئی اور آدھے گھنٹے تک اس کا ہوٹر بجتا رہا، لیکن اس کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ اسکیم موڈ کی طرف بھی یہ کئی فرلانگ تک لائنیں لگ جاتی ہیں اور لوگ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، اور یہی صورتحال سمن آباد کی طرف سے آنے والی ٹریفک کا بھی ہے۔ آج آپ لوگوں نے ملتان روڈ پر احتجاج کیا، تاجر برادری اکٹھی ہوئی، کسی نے آپ کے مطالبات سنے، آپ کو ایڈریس کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ آج بھی ہمارا یہاں اکٹھا ہونا اور میڈیا سے مخاطب ہونا
یہ احتجاج کی بجائے اپیل تھا. ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حکومت کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے. احتجاج ہوتا ہے ایک مخالفانہ عمل. احتجاج جب لوگ کرتے ہیں تو سڑکوں کو بند کرتے ہیں. ہم تو اس کے الٹ مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ سڑک کو کھول دیجئے. اگر یہاں پر کوئی چیز اس کے راستے کی رکاوٹ ہے تو ہم آپ کے معاون ہیں. امن و امان کے معاملات میں ہم آپ کے معاون ہیں. سڑک کو کھول دیجئے. ہم احتجاج نہیں کر رہے, ہم سڑکیں بلاک نہیں کر رہے, ہم تو سڑکیں کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں پر پاکستان میں انٹرنیشنل انویسٹرز آنا نہیں چاہتے, پاکستانی انویسٹرز وہ اپنا وڈرا کر رہے ہیں, اپنی جتنی بھی رقم ہے اور کہیں اور لے کر جانا چاہتے ہیں, وہاں پر اگر یہ چھوٹے کاروباری افراد کو بھی اگر تنگ کیا جائے گا تو ملکی حالات تو پہلے ہی بڑے خراب ہیں. جی ہاں, کاروباری حالات بڑے خراب ہیں. اور ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو ایگزٹ ہوا ہے اسے اگر آپ دیکھیں تو جہاں بائر اور شیل اور ابھی ایکزو نوبل اور بے شمار ابھی فارماسیوٹیکل میں بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں, بہت سارے ٹیلی کمیونیکیشن میں چلے گئے, بہت سارے بینکس جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, مرج ہو رہے ہیں. جی ہاں, تو یہ صورتحال کاروبار کے لیے یہ بڑی دشوار صورتحال ہے. اور جو ایم این سیز ہوتی ہیں یا جو بڑے کاروباری ادارے ہوتے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ریٹیل مارکیٹس کے اوپر. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ ایک پینٹ شاپ ہے تو یہ ایکزو نوبل کا آؤٹ لیٹ بھی ہے اور ایکزو نوبل پاکستان سے جا رہی ہے. ایک فضا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے مہیا کرنی کہ جس میں ایز آف بزنس ہو جائے, جس میں لوگوں کو آسانی ہو جائے. وہ امن و امان کی صورتحال بھی ہے اور وہ لوگوں کو ایک ایسا ماحول, پرسکون ماحول مہیا کرنا ہے جس میں کسٹمر کو, کنزیومر کو, انویسٹر کو, تاجر کو, مینوفیکچرر کو, امپورٹر کو ایک ایسا ماحول میسر آ جائے جس میں وہ کاروبار کو ترقی دے, لوگوں کو ایمپلائمنٹ دے. اس کے پاس اگر کہیں سرمایہ کاری باہر پڑی ہے تو اسے بھی لا کے یہاں انویسٹ کرے. لیکن جب لوگ مایوس ہونے لگیں گے, جب ڈھائی ماہ تک ایک مارکیٹ بند رہے گی تو لوگ یہاں سے سرمایہ نکالیں گے, لوگ یہاں سے چلے جائیں گے. امپلائمنٹ کی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی تو تقریباً اٹس بین آلموسٹ مور دین 2.5 months کہ آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس جو مغربی سائڈ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو ٹوٹلی بند ہے, اور اگر دوسری سائڈ کی بات کی تو وہ بھی افیکٹڈ ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پہ کسٹمر پہنچ نہیں پاتا. یہ تو ہوگی کاروباری افراد کی بات جو مالکان ہیں, لیکن جو یہاں پر مزدور طبقہ کام کر رہا تھا, جو ڈیلی ویج پہ کام کر رہا تھا, روز دہاڑی پہ کام کر رہا تھا, ان کے کیا حالات ہیں؟ وہ تو بڑے پریشان ہوں گے. جی ہاں, وہ تاجر سے بھی زیادہ پریشان ہیں. یوں سمجھ لیجیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں. جب ایک دکان کھلتی ہے اور وہاں تجارت ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی 10-20 لوگ کام کرتے ہیں, ان کے خاندان روٹی کھاتے ہیں. وہاں پر رکشے چلتے ہیں, وہاں لوڈر چلتی ہیں, وہاں مزدور کام کرتے ہیں, اور ان سب کے رزق کا سلسلہ چلتے ہوئے بازار کے ساتھ ہے. جب بازار رک جاتا ہے تو باری باری سب کا رزق رک جاتا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے جو اپیل کی آپ کے مطابق اس پہ ٹریفک پولیس, لاہور پولیس کے کسی نمائندگان نے آپ سے, کسی ریپرزنٹیٹیو نے بات کی, کیا بات ہوئی آپ کی؟ یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے. ہم نے نہ صرف آج اپیل کی بلکہ ہم مسلسل 2 ماہ سے یہ اپیل کر رہے ہیں. ہم حکومت سے بارہا یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی تعاون لیجئے, آئیے مل بیٹھتے ہیں, مل بیٹھ کے حل نکالتے ہیں. اسے جس حد تک ہم کھول سکتے ہیں کھول لیں, صورتحال ہمارے ساتھ واضح کریں. لیکن عجیب صورتحال یہ ہے کہ شاید پولیس کو بھی خبر نہیں ہے کہ یہ سڑک کیوں بند ہے. ہم جو ضرورت مند ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے. ہم اپنے اس ایشو کو لے کر چیف منسٹر ہاؤس گئے, کلب روڈ گئے, کلب روڈ جا کر عرضداشت پیش کی چیف منسٹر ہاؤس کے پاس ہماری درخواست موجود ہے. ہم کمشنر صاحبہ کے پاس گئے, وہاں ان کے ایک ڈپٹی کمشنر کوآرڈینیشن کے ساتھ ہماری طویل ملاقات ہوئی. انہوں نے اگلے دن کا وعدہ کیا, انہوں نے فیڈ بیک دینے کا وعدہ کیا, انہوں نے اگلی میٹنگ میں اس ایشو کو شامل کرنے کا وعدہ کیا, لیکن وعدہ وفا نہیں ہو سکا ابھی تک. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں ہر معاملے میں. لاہور کی سطح پر اگر بات کی جائے تو کیا آپ نے ان تک اپروچ کرنے کی کوشش کی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیں, کوئی جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت تک آپ کی بات پہنچا سکیں.
وہ ان کی کھلی کچہری ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ آئیں میں آپ کے مسائل سنتا ہوں. جی ہاں, یہ درست بات ہے اور یہ تجویز ہمارے سامنے ہے, لیکن چونکہ ہم نے ایک خاص ترتیب سے چلے ہوئے تھے اور ہمارا خیال یہ تھا کہ کمشنر صاحب ایک ایسا عہدہ رکھتے ہیں کہ وہ پولیس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, انتظامیہ کے ہیڈ ہوتے ہیں, انتظامیہ کے ہیڈ ہوتے ہیں. اور میں یہ بتانا بھول گیا کہ ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی درخواست دی ہے, اور جب چیف منسٹر صاحب کے سیکریٹریٹ میں ایک درخواست چلی جاتی ہے تو وہ کیسکیڈ کی طرح نیچے تک آ جانی چاہیے. حکومت کی طرف سے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ریسپانس نہیں آیا. ایک اے سی صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی, انہوں نے یہاں سروے کنڈکٹ کیا, یہاں کے محکمہ مال کے افسران کو ساتھ لیا ہوا تھا, حلقہ پٹواری بھی ساتھ تھے. لیکن جو بات مایوس کن ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بات کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آیا. 2011 میں لنڈن میں ریڈز ہوئے اور لنڈن کی انتظامیہ نے ود ان کپل آف ڈیز, ود ان 1 or 2 days حالات کو بہتر کر لیا. کیا ایسی وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے تو انتظامیہ, بڑے بڑے افسران, سارا جو ہمارا میکانزم ہے وہ کہیں نہ کہیں فیل ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ اٹس بین آلموسٹ ایز وی ٹولڈ لائک ڈسکس ارلیئر کہ 2 ماہ سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے, 2.5 مہینے ہو گئے, تو تاجروں کی بات نہیں سنی جا رہی لاہور جیسے شہر میں. میں اس پر کوئی منفی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک منفی کمنٹ کی بات نہیں, اوور آل مطلب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہے ایسا؟ مجھے لگتا ہے کہ انتظامیہ پر, چیف منسٹر صاحبہ پر شاید دباؤ کاموں کا اتنا زیادہ ہے کہ ان کی نظر میں یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. وہ اس معاملے کو بھول چکے ہیں, ہمیں انہیں بار بار یاد دلانا پڑ رہا ہے. وہ ایک ذرا مشکل بات ہے, لیکن مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ گیا. پلیز. تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں, کبھی فتراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا. آخری بات ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس شعر میں اپیل تو کر دی ہے, لیکن پھر بھی آپ جو حکومت ہے اس سے کوئی اپیل کرنا چاہیں بطور چیئرمین آف دس مارکیٹ؟ جی ہاں, میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا اور آپ کے اس رابطے کا. میں حکومت سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو میسیج, ایک ضرورت ہماری ہے, ہماری ضرورت یہ ہے کہ یہ بازار کھل جائے, اور ایک ضرورت آپ کی ہے. آپ کی ضرورت یہ ہے کہ عوام میں میسیج جائے کہ لاہور میں امن و امان کی صورتحال بہت اچھی ہے. اس سڑک کا بند رہنا آپ کے تاثر کو بھی خراب کر رہا ہے. آپ کے تاثر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا, آپ کا کنٹرول, آپ کا انتظامی کنٹرول لاہور کی سطح پر اتنا مضبوط ہے کہ لاہور میں امن و امان مکمل ہے. اور اس تاثر کو قائم کرنے کے لیے, اس تاثر کو واضح کرنے کے لیے سڑکوں پر بلا روک و ٹوک ٹریفک کا چلنا ضروری ہے. ڈاکٹر محمد سلیم جو کہ اس ملتان روڈ مارکیٹ کے چیئرمین ہیں, اور ان کا یہ جو آخری اپیل کرنے کا جو انداز تھا کہ حکومت پنجاب سے ان کی یہ ریکویسٹ ہے کہ لاہور کی تمام سڑکوں کی طرح ملتان روڈ کا بھی رواں دواں رہنا, یہ حکومت کی ایک جو ایک گڈ بک ہے اس میں آتا ہے, اور اس سے حکومت کے جو پوائنٹس ہیں, ان کی کارکردگی کے جو پوائنٹس ہیں, ان کے لیے ملتان روڈ کا مکمل طور پر کھلا رہنا اور کاروباری افراد کو کاروبار کرنے کی کھلی اجازت اور کھلا ایک پورا پلیٹ فارم دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت پنجاب سے اسپیشلی محترمہ مریم نواز جو ہیں صاحبہ سے, اور جتنے بھی نیچے جو ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں یا سب آرڈینیٹس ہیں, چیف سیکرٹری ہیں, کمشنر لاہور ہیں, ڈی سی لاہور ہیں, اور اے سی تک ان لوگوں نے اپنی اپلیکیشن بھی دے رکھی ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ اس روڈ کو جو ہے وہ کاروباری افراد کے لیے کھولا جائے تاکہ جتنے بھی بے روزگار لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کا روزگار چل سکے, اور جتنی بھی یہاں پر ہرڈلز ہیں شہریوں کے لیے ان کا اختتام ہو سکے.